ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ آیات سے بلکہ سورت کے آغاز سے ہی اللہ رب العزت کی صفات، اس کی قدرتوں اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی وحدانیت اور اس کی توحید کا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ آج کی جو آیات ہیں یہ بھی گزشتہ آیات کا تسلسل ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت کی ایک تو اس قدرت کا اظہار ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر ظاہری باطنی ہر طرح کی نعمتوں کی انتہا کر دی ہے، اور ہمہ وقت انسان ان نعمتوں کو دیکھتا بھی ہے اور ان سے مستفید بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں اگر سوال کیا جائے تو کافر بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ خالق وہی ہے، یہ آسمان و زمین اسی کے ہیں، اس میں اس کے سوا کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی صفات اس قدر وسیع ہیں اور اس قدر غالب ہیں کہ اگر ساری دنیا کے درخت وہ قلم بن جائیں اور ایک ایک درخت کی بیسیوں اور سینکڑوں قلمیں بنیں گی اور جتنا پانی ہے یہ سیاہی بن جائے، نہ صرف یہ پانی بلکہ 7 گنا پانی اور اتنا ساتھ شامل ہو جائے اور اللہ رب العزت کی صفات اور قدرتوں کو لکھنا شروع کر دیں تو یہ تو ختم ہو جائیں گے، یہ درخت اور سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ رب العزت کی صفات اور قدرتوں کا تذکرہ وہ پھر بھی ختم نہیں ہو پائے گا۔ پھر ایک چیز اور کل کے سبق میں بیان ہوئی کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور دوبارہ بھی پیدا فرمائیں گے، اور جو مجموعی تعداد ہے انسانوں کی وہ اللہ رب العزت کے علم میں ہی ہے، لیکن بہرحال یہ کہ یہ وہ کھربوں سے اوپر کی بات ہے۔ تو پہلے بھی پیدا کیا اور قیامت کے دن بھی پیدا فرمائیں گے، تو اتنے انسانوں کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا، چاہے ابتداءً پیدا کیا ہے اور چاہے قیامت کے دن پیدا فرمائیں گے۔ تو اسی کا تسلسل چل رہا ہے آج کے سبق کے اندر بھی۔ الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، الم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا، یہ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کو براہ راست مخاطب کر رہے ہیں، اے مخاطب کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ ان اللہ، کہ بے شک وہ اللہ کی ذات ہے، یولجو، جو داخل فرماتے ہیں، اللیل، رات کو، فی النہار، دن میں، جو رات کو دن کے اندر داخل فرماتے ہیں، وَيُولِجُ، اور داخل فرماتے ہیں، النہار، دن کو، فی اللیل، رات میں، رات کو دن میں داخل، یعنی دن چل رہا ہے، آہستہ آہستہ اس کے اندر رات سما جاتی ہے، اور رات چل رہی ہے، آہستہ آہستہ اس کے اوپر دن غالب آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ وَسَخَّرَ، اور اللہ تعالیٰ نے مسخر کر رکھا ہے، الشمس، سورج کو بھی، والقمر، اور چاند کو بھی، چاند اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر رکھا ہے، یعنی یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ سورج کو یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی ایسی با اختیار مخلوق ہے سورج یا چاند، نہیں، کیونکہ دنیا میں ایسی اقوام گزری ہیں کہ جو سورج کی پوجا کرتی تھیں، جو چاند کی پوجا کرتی تھیں۔ 7ویں پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہم نے پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں جب سورج طلوع ہوا تو کہنے لگے کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، سمجھانے کے لیے تھا۔ پھر چاند طلوع ہوا، کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلت، جب یہ غروب ہو گئے تو کہنے لگے کہ میں تو اس شرک سے بری ہوں، انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں، یہ تو شرک ہے۔
کہ بھلا جو غروب ہو جانے والی چیز ہے وہ خدا ہو سکتی ہے. تو لوگ کرتے تھے، ان کو خدا تسلیم کرتے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے. اور آج بھی دنیا کے اندر مجھے چند روز پہلے کون سا ساتھی، شاید کلاس کے ساتھیوں میں سے کوئی بات کر رہا تھا کہ جو ہندوستان کا بادشاہ گزرا ہے، مغل بادشاہ اکبر، اس کی بیویوں میں سے ایک بیوی تھی جو سورج کی پوجا کیا کرتی تھی. تو پھر اس نے باقاعدہ اپنے محل کے اندر اس نے ایک جگہ پر سورج کی بہت بڑی تصویر بنائی ہوئی تھی، وہ اپنی بیوی کی اس یادگار کے طور پر کہ یہ اس کا معبود ہے، یہ اس کی پرستش کرتی تھی. تو بہت سی مخلوقات ایسی گزری ہیں ہندوستان میں، اب بھی ایسی اقوام ہیں، بلکہ دنیا میں کئی جگہ جو سورج کی پوجا کرتی ہیں. تو فرمایا وسخر الشمس والقمر، یہ سورج اور چاند یہ اللہ کے تابع ہیں، یہ کوئی خدا نہیں ہے بلکہ یہ تو اس کی مخلوق ہے. وہ جیسے چاہتا ہے ان سے کام لیتا ہے اور ان کی جو شکل چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے بنا دیتا ہے. جیسے آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ جس کے تحت کچھ عرصے سورج کی تپش والا حصہ زمین کی طرف ہوتا ہے، اس وجہ سے زمین کے اوپر گرمی چھا جاتی ہے، اور کچھ عرصہ سورج کی تپش والا حصہ زمین کی طرف نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کا رخ دوسری طرف ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر وہ تپش نہیں پہنچ پاتی اور گرمی نہیں ہوتی، موسم ٹھنڈا رہتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے. سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، گرمی اس وجہ سے آتی ہے اور سردی اس وجہ سے آتی ہے، لیکن سائنس ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ آخر یہ کس نے کیا ہے، کس نے ایسا کیا ہے کہ یہ اس ٹائم پر آ کر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جس طرح سے سلسلہ صدیوں پہلے سے چل رہا تھا نا ویسے ہی چل رہا ہے، ویسے ہی چل رہا ہے. صرف اتنا فرق پڑا ہے کہ زمینی طور پر کچھ تبدیلیاں آئی ہیں. زمینی طور پر وہ جو اللہ رب العزت کا، مثلا ہم نے اپنے ارد گرد کا ماحول گرم کر لیا بہت زیادہ، ہم نے اپنے ارد گرد کا ماحول بہت گرم کر لیا. کیسے؟ ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر لی ہیں کہ جو ماحول کے اندر گرمائش پھینک رہی ہیں. جیسے گاڑی چل رہی بے انتہا، اور جتنی زیادہ گاڑی چلتی ہے ظاہر ہے گرمائش بڑھتی ہے. اسی طرح ہم نے بہت زیادہ مشینری کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. وہ ایسی کی صورت میں ہے، فریج کی صورت میں ہے، استری کی صورت کے اندر ہے، یا یہ دکانوں کے اوپر جو اشیاء ہیں ان کی صورت کے اندر ہے، یا موبائل ہے اس صورت کے اندر ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کر ماحول کے اندر گرمائش کی شدت کو بڑھا رہی ہیں، گرمی کی شدت کو بڑھا رہی ہیں. یہ ہم نے اپنی طرف سے کیا ہے. اس وجہ سے ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ بہت زیادہ گرم ہو گیا. ورنہ ہم کسی ایسے ماحول میں جائیں جہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، وہاں آج بھی موسم ویسا ہی فطرت کے بہت قریب تر ہے، آج بھی ہے. لیکن جہاں یہ چیزیں آ گئی ہیں تو انہوں نے مجموعی طور پر قرب و جوار کی چیزوں کو. اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو جنگلات ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، زمین کی ہریالی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. ماہرین ارضیات کہتے ہیں نا کہ زمین کے کسی ملک کے کم سے کم 25% حصے پر جنگلات ہونے چاہیے، 25% حصے پر جنگلات ہونے چاہیے. اور اس کی وجہ سے اس ملک کا جو ٹیمپریچر ہے وہ نارمل رہتا ہے. اور ہمارے ملک میں صرف 4%، 4 سے بھی کم. جو ہریالی ہے وہ ختم کی جا رہی ہے. اسکیمیں بناؤ، اسکیمیں بناؤ، اسکیمیں. زمین بنجر کی جا رہی ہے، کچھ ویسے پانی کی وجہ سے زمین بنجر ہوتی جا رہی ہے، کچھ یہ. تو اب کیا ہے، وہ فطری چیز ہم نے ختم کی ہے تو گرمائش کی شدت بڑھ گئی ہے، یہ زمینی طور پر. ورنہ اللہ رب العزت کا وہ نظام اسی طرح چل رہا ہے. وسخر الشمس، تو یہ اللہ نے، اللہ کے تابع ہیں سورج بھی اور چاند بھی، اور اللہ نے ان کو مسخر کر رکھا ہے، سورج کو بھی اور چاند کو بھی. یعنی ان کو ایک نظام دے دیا ہے اور وہ سر جھکائے اسی نظام میں چل رہے ہیں. کل یجری، سب کے سب رواں دواں ہیں، الی تک، اجل مسمى، ایک وقت مقررہ. سب کے سب ایک وقت مقررہ
تک کے لیے رواں دواں ہیں، یعنی انہوں نے کب تک چلنا ہے ایسے، وہ بھی اللہ نے متعین کیا ہوا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور اللہ تعالی، بما، جو کچھ، تعملون، تم کرتے ہو، خبیر، اس سے باخبر ہے، اسے سب پتہ ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالی کو اس سب کا پتہ ہے۔ ذالک، یہ اس لیے، بِأَنَّ اللَّهَ، کہ بے شک اللہ، هو الحق، حقیقی ذات ہے، اللہ حقیقی ذات ہے۔ وَأَنَّ، اور بے شک، ما، جن کو، یدعون، یہ لوگ پکار رہے ہیں، من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں، الباطل، وہ سب جھوٹ ہے، وہ سب جھوٹ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے ان کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ ہی ہے، العلی، بلند تر ذات، الکبیر، بہت بڑی ذات۔ الم ترى، اے مخاطب، اے انسان، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ان الفلک، یہ جو کشتیاں ہیں، تجری، یہ رواں دواں رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، فی البحر، سمندروں میں، بنعمت اللہ، اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے، لیریکم، تاکہ وہ تمہیں دکھائے، من آیاتہ، اپنی قدرت کی نشانیاں۔ ایک تو سمندری جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے اس کا چلنا، پانی پہ چلنا، یہ اللہ کی الگ سے نعمت ہے، یہ اللہ کی الگ سے نعمت ہے، حالانکہ بڑی وزنی چیز ہوتی ہے، بڑی بھاری چیز ہوتی ہے، جہاز، کشتیاں، یہ سب، لیکن وہ پانی کے اوپر ایسے تیر رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ پانی میں ڈوبتے نہیں ہیں، الا ماشاءاللہ جب اللہ چاہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اب یہ صلاحیت، ورنہ آپ صرف سوئی لیں، سوئی، اب سوئی کیا چیز ہے؟ آپ سوئی لیں، اس کو پانی میں پھینکیں، سوئی چلی جائے گی نیچے۔ آپ صرف اتنا سا بجری کا ٹکڑا لیں، چھوٹا سا، گندم کے دانے کے برابر، آپ اس کو پانی میں پھینکیں، وہ، اب اتنی بھاری چیزوں کا اس کے اوپر رواں دواں رہنا، ایک اللہ کی قدرت یہ ہے۔ پھر دوسری قدرت یہ ہے کہ جب بندہ اس سفر پہ روانہ ہوتا ہے تو اسے اس وقت جو کچھ نظر آتا ہے نا اللہ کی قدرت، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، وہ ایک، لیکن یہ تب پتہ چلتا ہے جب بندہ اس سفر پہ روانہ ہوتا ہے۔ پانی کا ایک الگ جہان ہے، وہاں اللہ کی الگ قدرتوں کا نظارہ ہوتا ہے۔ بندہ دیکھتا ہے دور پانی پانی، وہ سمجھتا ہے کہ کائنات میں پانی کے سوا شاید کچھ ہے ہی نہیں۔ لیریکم من آیاتہ، تاکہ اللہ تمہیں، اور اس میں جو سب سے بڑا سبق ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ سب اس کا نظام، یہ اس نے بنایا ہے۔ کیا کیا نظام بنایا، کیا کائنات بنائی۔ ابھی ہم بار بار پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ نے یہ بھی بنایا ہے کہ دو مختلف قسم کے پانی بہ رہے ہیں، اکٹھے بہ رہے ہیں، بالکل اکٹھے، لیکن لا یبغیان، لیکن یہ نہیں ہو رہا کہ وہ ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں، ایک میٹھا ہے، ایک کڑوا ہے، ایک کا کلر اور ہے، دوسرے کا کلر اور ہے، بینہما برزخ، ان کے درمیان اللہ نے ایک ایسی آڑ رکھی ہوئی ہے، لا یبغیان، جو ان کو ملنے نہیں دیتی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور پانی کے اوپر جب انسان کسی بحری سفر پہ ہو تو سورج کے طلوع اور غروب کا جو نظارہ ہے وہ آپ کو گھر بیٹھے یا شہروں کے اندر یا اپنے گھروں کے اندر سوچ بھی نہیں سکتا انسان۔ لیریکم من آیاتہ، تاکہ اللہ تمہیں اپنی قدرتوں کو نشانیاں دکھائیں۔ انا، بے شک، فی ذالک، ان میں، لآیات، اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں، لکل، ہر اس شخص کے لیے، صبار، جو بہت صبر کرنے والا ہو، شکور، اور شکر گزار ہو۔ وَإِذَا، اور جب، غشیہم، ان پہ چھا جاتی ہے، موجن، کوئی لہر، کالظلل، جیسے سائے ہوتے ہیں بڑے بڑے، جیسے بادل ہوتے ہیں بڑے بڑے، بادلوں جیسی لہریں جب ان کے اوپر چھا جاتی ہیں، دعاو، تو پھر یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ،
اللہ کو مخلصین خالص کرتے ہوئے لہو اسی کے لیے الدین بندگی کو، پھر خالص اسی کی بندگی کرتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں۔ اور باقی جگہوں پہ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو باقی کو پکارتے ہیں نا وہ بھول جاتے ہیں، وہاں پر اس وقت باقی سب بھول جاتے ہیں، اس وقت اگر کوئی یاد رہتا ہے تو صرف اللہ۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ خالص اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں۔ فلما، پھر جب نجاہم، اللہ ان کو بچا کے لے آتے ہیں، الی البر، خشکی کی طرف، جب اللہ ان کو خشکی کی طرف بچا کر لے آتے ہیں، فمنہم، تو ان میں سے مقتصد، کچھ تو پھر حق پر قائم رہتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حق پر قائم رہ جاتے ہیں، یعنی جس خالصتاً جس اللہ کو پکارا تھا تو جب اللہ نے بچا لیا تو پھر وہ دوبارہ شرک کی طرف نہیں جاتے بلکہ حق پر قائم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بڑا ہی معروف واقعہ ہے، جب مکہ فتح ہوا تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ، تو یہ سوچ کر کہ میرا باپ تو اسلام کا بہت ہی بڑا دشمن تھا اور میں بھی باپ کے ساتھ تھا، میری خیر نہیں، تو وہ سمندری راستے سے فرار ہوا۔ آگے گیا تو کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنسنے لگی، تو ملا کہنے لگا کہ بھائی اب تو صرف ایک اللہ کو پکارو، اب وہی بچائے گا۔ تو اکرمہ کہنے لگا کہ پھر وہ جو ہمارے 360 وہاں پڑے ہوئے ہیں خانہ کعبہ میں اور باقی سب، وہ ان میں کوئی کام نہیں آئے گا، یہاں ان میں سے کوئی کام نہیں آنے والا، اب اگر کوئی کام آئے گا، کوئی بچائے گا تو صرف ایک اللہ ہے۔ تو اکرمہ کہنے لگا، سوچنے لگا کہ محمد بھی تو یہی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں، وہ ہمیں جو آیتیں سناتے ہیں وہ تو یہی سناتے ہیں نا، تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ یہ سب کچھ تو سچ ہے، تو میرے کس کام کے اگر اس مشکل میں میرے کام نہ آئے، اگر اس مشکل میں جب میں مرنے لگا ہوں، جب میں پھنسا ہوں۔ چنانچہ جب وہ بھنور ختم ہو گیا، تھوڑی سی نارمل کشتی ہو گئی حالات میں، وہ کہنے لگا واپس پلٹو۔ چنانچہ واپس آیا اکرمہ اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد وہ اسلام بہت بڑے صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے۔ فمنہم مقتصد، تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ پھر وہ اس حقیقت پر قائم رہتے ہیں۔ وما یجحد، اور نہیں انکار کرتے، بآیاتنا، ہماری آیات کا، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا، الا، مگر، کلو، ہر وہ شخص، خطار کفور، خطار جو گناہوں پہ وہ ڈٹ جانے والا ہے، کفور ناشکرا ہے، جو گناہوں پہ ڈٹ جانے والا اور ناشکرا ہے، بس وہی پھر اس کے بعد ہماری آیات کا انکار کرتا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، یا اپنے رب کی نافرمانی سے بچو، اپنے رب کی نافرمانی سے بچو، وخشو، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، وخشو یوما، اور اس دن سے ڈرو، لا یجزی، نہیں کام آئے گا، والد، کوئی والد، عن ولدہ، اپنی اولاد کے، جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا، ولا مولود، اور نہ ہی اولاد، ہوا جازن، وہ کام آئے گی، عن والدہ، اپنے والد کے، شیئا، کچھ بھی، نہ تو والد اولاد کے کام اور نہ اولاد والد کے کام آئے گی۔ انا، بے شک، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، حق، سچ ہے، فلا، بس نہ، تغرنکم، تمہیں دھوکے میں ڈال دے، الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، آخرت کے بارے میں کسی غفلت کا شکار نہ کر دے، کہیں تم اس بھول میں نہ پڑے رہو کہ بس دنیا یہی ہے، کیا رنگینیاں ہیں، کیا خوبصورتیاں ہیں، کیا آسائشات ہیں، تو بندہ اسی کے اندر
منہمک ہو کر رہ جائے نہ. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. 30ویں پارے میں ہم پڑھیں گے، سورہ تکاثر ہے. الہاکم التکاثر. اس دنیا کی زیادہ سے زیادہ کی ہوس نے لوگوں کو دھوکے میں، لوگوں کو غافل کر کے رکھ دیا، لوگوں کو غافل کر کے رکھ دیا. حتی زرتم المقابر. اور یہ غفلت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مرتے دم تک انسان اسی میں مبتلا رہتا ہے، حتیٰ کہ مر کے پھر قبر میں چلا جاتا ہے. ان وعد اللہ حق. اللہ کا وعدہ سچ ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دیکھو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا، اور نہ یغرنکم، تمہیں دھوکے میں ڈال دے، باللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں، الغرور، دھوکے باز. کہیں دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے. یہاں دھوکے باز سے شیطان بھی مراد ہو سکتے ہیں، انسان بھی مراد ہو سکتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ، اسی کے پاس ہے، علم الساعہ، قیامت کا علم. جب یہ آیات نازل ہوتی تھی نا اس طرح کی، قیامت، آخرت، تو کفار کہتے تھے کب؟ سنتے آ رہے ہیں اتنے سالوں سے، آ رہی ہے، کب آ رہی ہے، کب آنا اس نے؟ تو پھر اس کا جواب یہ ہوتا تھا، ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ، اسی کے پاس ہے، علم الساعہ، قیامت کا علم. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وَيُنَزِّلُ، اور اتارتا ہے، نازل کرتا ہے، الغیث، بارش، اور اللہ ہی بارش برساتا ہے. وَيَعْلَمُ، اور اللہ ہی جانتے ہیں، ما، جو کچھ، فی الارحام، ماؤں کے پیٹوں میں ہوتا ہے. وما تدری، اور نہیں جانتا، نفسن، کوئی شخص، ماذا تکسب، وہ کیا کمائے گا، غدا، کل. کمانے کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، اعمال کے، وہ کیا کر پائے گا کل، کوئی شخص نہیں جانتا. وما تدری، اور نہیں جانتا، نفسن، کوئی شخص، بأی ارض، کس زمین پر، تموت، اسے موت آئے گی. نہیں جانتا کوئی انسان، تو کون جانتا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ ہے، علیم، یہ سب جاننے والا، الخبیر، خبیر، خبر رکھنے والا. یہاں 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں، ان کو خمس مغیبات کہتے ہیں، مغیبات خمسہ بھی کہتے ہیں، 5 غیب کی چیزیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اچھا، اس میں اصل جو چیز ہے نا، اصل وہ ہے قیامت. باقی جو 4 چیزیں ہیں نا وہ صرف سمجھانے کے لیے ہیں. ارے قیامت تو بہت آگے کی چیز ہے. یہ 4 چیزیں جن سے تمہارا واسطہ اکثر پڑتا ہے، تمہیں تو اس کا بھی نہیں پتا، تمہارے پاس تو اس کا علم بھی نہیں ہے. بارش جو ہے، چلیں اب کچھ پیشن گوئی تھوڑی سی انسان کرنا شروع ہو گیا ہے، لیکن وہ کوئی 100% نہیں ہے، وہ ایک اندازہ ہے. ٹھیک ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. پھر یہ کہ کہاں بارش برسے گی، کتنی برسے گی، اس کی کیا نوعیت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، یہ اللہ کی ذات جانتی. حالانکہ دن رات تمہارے پاس بارشیں اترتی رہتی ہیں، لیکن تمہارے پاس اسے کوئی حتمی علم ہے نہیں. اچھا، اسی طرح وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، انسان پیدا ہوتے ہیں، ماؤں کے پیٹوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں. اچھا، یہ بچہ زندہ باہر نکل پائے گا کہ نہیں زندہ نکل پائے گا، کسی کے پاس کوئی علم نہیں، کسی کے پاس کوئی. اچھا، جب یہ پیدا ہوگا تو اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ کسی کے پاس کوئی ہے حتمی چیز؟ نہیں، کسی کے پاس کوئی حتمی چیز نہیں. پیدا ہونے کے بعد یہ کب تک زندہ رہے گا پتہ نہیں. وما تدری نفس ما، کل بندہ کیا کرے گا نہیں پتا، نہیں پتا. کہاں موت آئے گی، وہ فضاؤں میں اڑتے ہوئے آئے گی، زمین پہ چلتے ہوئے آئے گی، یا 3000 میٹر پانی کی گہرائی میں جا کر آئے گی. وما تدری نفس ماذا بأي أرض تموت. اگر ان کو پتا ہوتا، ابھی جو وہ آبدوز ڈوبی ہے، یہ دنیا کے امیر ترین لوگ تھے، وسائل ان کے پاس تھے، اور یہ ارب پتی لوگ تھے، دنیا ان کی مٹھی میں تھی، دنیا ان کی مٹھی میں تھی. یہ
بڑی سے بڑی وسائل خرید سکتے تھے، سہولت خرید سکتے تھے، صحیح ترین معلومات تک رسائی حاصل کر سکتے تھے. دیکھیں جب یہ آپ دوست جاتی ہیں نا، یا اس قسم کے جو بھی جاتے ہیں، تو اس سے پہلے جو رپورٹ ہوتی ہے پوری کہ بھائی آپ کا یہ سفر ٹھیک رہے گا، خیر و عافیت سے رہے گا، اتنے ٹائم پہ آپ یہاں پہنچیں گے، یہاں سے آپ نے یہ کرنا ہے، اتنا ٹائم آپ نے یہاں سٹے کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے واپس پلٹنا ہے. یہ پوری رپورٹ ان کے پاس ہوتی ہے، پوری رپورٹ. بلکہ اب تو یہ دیکھیں آپ، انسان کے پاس یہ اوبر اسکیم وغیرہ جو نکلی ہے نا، آپ ہائر کرتے ہیں نا کوئی بھی سواری وغیرہ، تو وہ آپ کو بتا دیتے جی آپ اس روٹ پہ چلتے 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 یہاں پر اتنے منٹ پہ پہنچیں گے، اور پھر اس کے بعد یہاں سے یہاں تک اتنے منٹ میں پہنچیں گے. آپ نے یہاں سے وہاں تک جانا ہے، آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے. یہ تو بہت سینسٹیو ایشو ہوتا ہے نا. وہ یہ تو بہت، یہ جو آبدوز گئی ہے کس کو پتا ہے؟ نہیں. سارے علم دھرے کے دھرے رہ گئے، ساری معلومات دھری کی دھری رہ گئیں، ساری ٹیکنالوجی یہاں پر دھری کی دھری رہ گئی، اور وہاں صرف خالی ہاتھ لمحوں میں مرے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ تو باہر والوں کو پتہ چلا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا. وہ تو ایسے خوش گمیوں کے اندر ہے. ایسا نہیں تھا کہ ان کو جو ہے وہ 2 دن پہلے پتہ چل گیا جی یہ ہونے والا. نہیں، لمحوں کے اندر گئے وہ. وما تدری نفس بأي أرض تموت، کسی انسان کو نہیں پتا کہاں اس کو موت آئے گی. جی، انسان لاہور سے اڑتا ہے، کہاں جی یو کے جا کے اس نے لینڈ کرنا ہے. یو کے اترتا ہے، جن کا دورہ پڑتا ہے وہ گیا. پوری زندگی اس نے لاہور میں گزاری ہے، موت وہاں آئی ہے، اس نے فیصلہ کیا ہوا اوپر. وما تدری نفس، اور بلکہ کئی دفعہ جہاز کے اندر ڈیتھ ہو جاتی ہے انسان کی. فیصلہ یہ کس نے فیصلہ کیا کہ یہ اڑتے ہوئے مرے گا؟ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا، اور تم پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی. یہ جو چیزیں تمہارے ساتھ وابستہ ہیں، پیش آتی ہیں ہما وقت، ارے تمہیں تو ان کا بھی علم نہیں ہے. تم قیامت کی بات کر رہے ہو، قیامت کو پوچھ رہے ہو، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے.